ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو فضل و انعام نوازش و کرم والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس نے ہمیں اپنی عظیم نعمتوں اور بڑی نوازشوں سے مالا مال کیا۔ تیرے لیے حمد ہے اے شوکت و کرم اور بلندی والے، تیری ذات بابرکت ہے، تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے ہر اس نعمت کی جو تو نے ہم پر کی ہے، چاہے وہ پرانی ہو یا نئی، خاص ہو یا عام، پوشیدہ ہو یا ظاہر، تیرے لیے اس پر بہت زیادہ حمد و شکر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس سے توحید و تعظیم کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات کے قدوہ ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی مکرم پاکیزہ آل پر، نشان راہ چنیدہ اصحاب پر، تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، جو جنتوں میں بلند ترین مقام تک پہنچنے کے آرزو مند ہوں، اور بہت زیادہ پاکیزہ مبارک سلامتی ہو جب تک شب و روز کا سلسلہ رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ہی سب سے زیادہ بچانے والی پناہ گاہ، مضبوط ترین کڑا، پائیدار ترین توشہ اور بلند ترین خصلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ ایمانی بھائیوں، روشن حقائق کی چھان بین کے بغیر اور باریک بینی سے دیکھنے کی کوشش کے بغیر صاحبان عقل و بصیرت اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں کہ مخلوقات پر اللہ کی نعمتیں فوج در فوج پے در پے انفرادی اور جوڑے کی شکل میں آتی ہیں۔ وہ میٹھے گھاٹ اور سرچشموں والی ہوتی ہیں، ان سے بھوکے پیاسے اور سیراب سب پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے ان وسیع نعمتوں کو برباد کیا، شریعت کے حکم نافرمانی کی اور نعمتوں کے زوال کے لیے تیز ترین سواری پر سوار ہو گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے۔ امت مسلمہ، عظیم نعمتوں اور بڑی نوازشوں کا جوہر اسلام کی شریعت اور اللہ کا واضح دین ہے، جسے اس نے تمام جہانوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اپنے مقاصد اور معانی میں ابدی اور اپنے احکام اور اصولوں میں شاندار ہے۔ امام حافظ ابن القیم جوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عظیم ترین نعمت اللہ کی جانب متوجہ ہونا، اس کی عبادت کرنا اور صرف اسی سے منسلک ہو جانا ہے، اور کوئی نعمت اس نعمت سے بڑی نہیں۔ مومنوں، عظیم ربانی نعمتوں میں سے جو ہر مقدار اور قیمت سے بڑی ہے، وہ مضبوط قوی ایمان کی نعمت ہے، جو کمال یقین سے آراستہ ہوتی ہے اور روح و دل کی گہرائیوں میں چمکتی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اسے شرک و الحاد اور تکبر و ہٹ دھرمی سے آلودہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، کیا حق تعالی کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ الحاد کی خاردار جھاڑی ہر چیز کو زہر آلود کر دیتی ہے، اور الحاد کی قینچی کسی بھی چیز کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ کہ سورج اور چاند میں گرہن لگ جانا اور رات و دن کا ختم ہو جانا الحاد کے ظاہر ہونے سے کم تر بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ آج دنیا کو ایمان کی ان روشنیوں کی کتنی ضرورت ہے جو اسے اس کے خالق سے جوڑے اور امن و سلامتی اور باہمی رحمت و ہم آہنگی کی زندگی جی سکے۔ توحید و عقیدت کی امت اور ان عظیم ترین نعمتوں میں سے جنہیں بہت سے لوگوں نے برباد کر دیا ہے اور ان کے عظیم حق کو بہت سے دوسرے لوگوں نے کم جانا ہے، وہ توحید کی نعمت ہے جو بندوں پر اللہ کا حق ہے، انہوں نے اسے شرک اور ہمسری سے بیکار کر کے رکھ دیا ہے، اور نفع و ضرر کا اعتقاد مردوں اور بندوں سے رکھا ہے۔ اللہ ان تمام سے بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ توحید کے مقام کی حفاظت میں تمہیں اللہ کا واسطہ، تم اس کے محافظ اور مددگار بنو، اس کے مقام و ناموس کی حفاظت کی کوشش کرو۔ اسلامی بھائیوں، اور سب
سے پاکیزہ نوازشوں میں سے جو ہمیں مضبوط ترین مرتبے تک پہنچائے گی سب سے صحیح طریقے کی پیروی ہے، اور سنت اور سلف صالحین کے منہج کی پابندی اس زمانے کی تاریکیوں کے بیچ غلبہ و فتح کا محور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جسے ابو داؤد نے اپنی سنن میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرمایا تم لوگ میری اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، انہیں خوب مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو مضبوط تھامنے کی تاکید کر رہے ہیں، کیونکہ دین میں نئی ایجادات اور بدعتوں کے ذریعے سنت سے نکلنا دین اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ سنت پر حملہ اور اسے برباد کرنا ہے، اور ایسا گدلا گھاٹ ہے جس پر کمریم ناپختہ لوگ وارد ہوتے ہیں۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہ ہو وہ مردود ہے۔ اسے بخاری و مسلم روایت کیا ہے۔ اسی میں سے وسطیت اور میانہ روی کے منہج کی حفاظت ہے، اور اسے غلو، تکلف، بے رخی اور سستی و کاہلی سے برباد نہیں کرنا ہے۔ مومنو، تمہارا امن، امان، سلامتی اور سکون کی نعمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے حکم سے امن سے شوکت، خوشحالی، ترقی اور فارغ البالی حاصل ہوتی ہے، شریعت کا سائبان پھیلتا ہے، مخلوقات کی آنکھیں مسکراتی ہیں، برکات و خیرات کی طرف اس کی زمینیں اور آفاق دیکھتے ہیں۔ سنو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ ان روشن نعمتوں کا دھوکے باز اور اوچھے لوگوں کی طرف سے ملنے والی انار کی جرائم اور برائیوں سے مقابلہ نہ کرو، اور اللہ ہی حساب لینے والا ہے، کھینچنے والے اور بکھیرنے والے ہیں۔ اور یہ مصیبتوں اور آزمائشوں، زمانے کی سختیوں اور عداوتوں کا پیغامبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ قوموں اور معاشروں کی اصلاح، افراد اور جماعتوں کی سعادت بختی، امن کے استحکام اور برکتوں کے حصول کے لیے سب سے زیادہ خوشکن اور مضبوط ترین راستہ جس کا ہماری روشن شریعت نے قصد کیا ہے وہ ہم آہنگی و جماعت اور سم و طاعت کے شعار کو پورا کرنا، اور اتحاد و اتفاق، باہمی ہمدردی و ائتلاف اور رحم و شفقت کی سمجھ کو راسخ کرنا ہے۔ لیکن المناک افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس نعمت کو سرکشی اور اختلاف، تنازع اور ظلم، دشمنی اور افواہ سے برباد کر دیا، اور یہ اللہ کی قسم سخت آندھیاں اور بڑی مصیبتیں ہیں اور مہلک آزمائشیں ہیں جن کے بوجھ تلے ہماری زخم خوردہ امت مستقل بوجھ جوجھ رہی ہے، اور غیرت مندوں کے لیے اس کا بوجھ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ کے بندو، ان ہلاکت خیز چیزوں اور گمناہوں سے بچو، باہمی الفت، تعلق اور محبت کی پناہ میں آؤ، تم آپسی رشتے کی شفافیت اور دارین کی سعادت سے سرفراز ہوگے۔ اللہ کے بندو اور مولا کی جن نعمتوں کو نہ شمار کیا جا سکتا اور نہ گنا جا سکتا ہے، ان میں نفس اور بدن کی حفاظت اور اسے ہر ناپسندیدہ چیز اور کمزوری سے بچانا ہے، اور ایسا کیسے نہ ہو کہ جبکہ بدن کی حفاظت دینی ضرورت اور شرعی مصلحت ہے، اور بغیر حق کے قتل یا بمباری سے اسے لاحق کرنا کبیرہ گناہوں اور بڑے جرائم میں سے ہے، اسی طرح اسے مخدرات اور منشیات سے ہلاک کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح صحت، عافیت اور بیماریوں، وباؤں اور بیکاری سے سلامتی کی نعمت ہے۔ اس حدیث میں جسے بخاری اور مسلم نے عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے بہت سے لوگ غفلت میں ہیں، اور انہی میں سے خاندان کی نعمت ہے اور اس کی نگہداشت سے اس کی حفاظت کرنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ والدین کی نعمت ہے اور اچھی تربیت کے ساتھ اولاد کی نعمت ہے۔ ایمانی بھائیوں، اور ایک اور نعمت ہے جو ہر شکر گزار اور عبادت گزار کے لیے واضح ہے، یہ بہت نوازنے والے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اور یہ کھانے پینے یعنی غذا کی نعمت ہے کہ جن کے بغیر انسان کا جسم و بدن درست نہیں رہ سکتا اور نہ صحت مند رہ سکتا ہے۔ اس کے نہ ہونے سے بندھی ہوئی امید اور مطلوب آرزو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس عظیم نعمت کا احسان جتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ بندوں کو ناحق نعمتوں میں گھس کر انہیں اللہ کی ناراضگی والی چیزوں میں پھیر کر فضول خرچی اور اسراف اور عدم حفاظت و اطلاف سے برباد کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ یہ چیز ولیموں، شادیوں، سامانوں، پیداوار میں اور خرچ اور آسائش میں ظاہر ہوتی ہے، یہ برائی ہے اور قابل مذمت
مذمت ہے اور اس کا انجام مضرت رساں اور نقصان دہ ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کا نتیجہ سنگین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مومنو، اس فضل و احسان کے بموجب جو اللہ کریم و منان، اللہ کی نوازش ہے، تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سدا اللہ کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں کہ اس کے احسانات و انعامات پے در پے ہیں۔ اس نے نعمتوں اور روزیوں اور خیرات و برکات کی کتنی قسموں سے خوب نوازا ہے، جو اپنی مقدار میں ستاروں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ رونقیں جب انہیں دیکھتی ہیں تو شرماتی ہیں۔ شاندار کھانے، وافر خوشبو، دلکش گاڑیاں، بہتی نعمتیں اور ہموار راستے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ اگر بادشاہت کی شوقت یا مقام کی بلندی کی وجہ سے کوئی صاحب مجد و کرم شکر سے بے نیاز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی شکر گزاری کا حکم نہ دیتا۔ اس نے کہا ہے، اے انسو جن میرا شکر ادا کرو۔ اے تاجرو اور مالدارو، نعمتوں کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مباحہ، تکبر، باہمی تفاخر اور قیمتوں میں غیر ضروری اضافے سے بچو کہ کتنے لوگ ہیں جو مارے بھوک کے مرے جاتے ہیں، اور دوسرے ہیں جو خوب کھاتے پیتے ہیں اور جھوٹے دکھاوے سے کام لیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ان میں سے بعض تو مجلسوں اور دسترخوانوں کی سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالتے ہیں اور دوسروں پر تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ نعمتوں کو برباد کرنے سے بچیے۔ یہاں نعمتوں کی حفاظت، ان کی قدردانی اور انہیں برباد ہونے سے بچانے کی کوشش کرنے والی جمعیتوں کو سراہا جا رہا ہے۔ نعمتوں کی حفاظت اور ان کے سدا باقی رہنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون ضروری ہے۔ دینی بھائیوں، نعمتوں کی ہمیشگی اور پائیداری کے لیے اور ان کے مقامات پر ان کی بڑھوتری کے لیے آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ شکر گزاری مزید نعمت کا سبب ہے اور نعمتوں کے باقی رہنے کی کفیل ہے۔ فرمایا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور شکر گزاری کو تمہارے شمار و حساب میں رہنا چاہیے کہ شکر صرف زبان اور دل سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اعضاء اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جس سے اللہ منان راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو درست نیک عمل کی توفیق دے، ہمیں تقوی اور درستی کی راہوں پر چلائے، ہم پر پر رونق خوشحال زندگی کو ہمیشہ باقی رکھے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں ہمارے اپنے لیے، تمہارے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر لغزش اور گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، بلا شبہ وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، جو سخاوت و بخشش والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے شکر کا حکم دیا ہے اور بھرپور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو سب سے اچھے آل و اصحاب ہیں، اور تابعین پر، اور قیامت کے دن تک جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے سوا تمہارے پاس کوئی مضبوط رسی نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی جن نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ان میں وہ بھرپور نعمتیں اور کثیر نوازشیں ہیں جن سے اس نے ملک حرمین شریفین کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ ان نعمتوں میں یوم تاسیس سے کتاب و سنت کے منہج پر قائم ایک قائدانہ اصلاحی دعوت اور ایک شرعی جماعت ہے، اور خوب عطا و نوازش کرنے والے اس ملک نے مستقبل کے بلند نظر ویژن کے ذریعے مختلف میدانوں میں جو ترقیاتی انقلابات دیکھے ہیں وہ ہیں، اے اللہ ذوالجلال والاکرام، اے کریم و منان، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم پر اور ہمارے ملک پر اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں پر اپنی بے شمار بھرپور نعمتیں سدا باقی رکھ، اپنی عظیم عنایتیں باقی رکھ جو ساری حدوں سے آگے ہیں، اور دین و وطن کے خائنوں کے لیے اور
فتنہ کے دائیوں کے لیے کوئی تعزیت نہیں، وہ نکل جانے والے لوگ جنہوں نے نہ تو اسلام کی مدد کی اور نہ کفر کو توڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی تعریف ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم پر اور ہمارے ملک پر اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں پر اپنی بے شمار بھرپور نعمتیں سدا باقی رکھ اور اپنی عظیم عنایتیں باقی رکھ جو ساری حدوں سے آگے ہیں، اور دین و وطن کے خائنوں کے لیے اور فتنہ کے دائیوں کے لیے کوئی تعزیت نہیں۔ وہ نکل جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو اسلام کی مدد کی اور نہ کفر کو توڑا۔ ایمانی بھائیوں، نعمتوں میں سے وہ ہے جو ہم سال کے معلوم موسموں میں جیتے ہیں، اور ابن اللہ رحمان جو فضل و سخاوت کی بارشیں کرتا ہے، اور انہی میں سے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسے عبادتوں، نیکیوں اور احسان سے آباد کریں۔ بہت بخشنے والے، احسان کرنے والے اللہ کے کرم کے در پہ ہونے کے لیے اس کے بعض ایام کا روزہ رکھنے میں جلدی کریں، اور اس مہینے کے اکثر ایام کا روزہ رکھنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گناہوں اور بوجھوں کو مٹانے کے لیے اس میں اپنے اعمال کو توبہ اور استغفار سے مضبوط کریں۔ محقق اہل علم کے اقوال کی روشنی میں اس کی بعض راتوں کو بعض دوسری راتوں پر کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ اللہ تمہیں توفیق دے۔ سب سے عظیم نوازش اور سب سے مضبوط ڈھال روزے کے فریضے کی ادائیگی کے لیے تیاری کرو کہ مکرم مہینہ اور عظیم مہمان دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا اور صحت و عافیت کے ساتھ اور نہ ختم ہونے والی عافیت کے ساتھ اس کے قیام و سیام کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ جان لے کہ آپ کے مالک کے نزدیک آپ کے سب سے اچھے اور پاکیزہ ترین اور آپ کے درجات میں سب سے بلند اعمال میں نبی محمد ابن عبداللہ پر بکثرت درود و سلام پڑھنا ہے، جیسا کہ اس کا حکم اللہ نے اپنی محکم تنزیل میں دیا ہے، اور وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے درود نازل فرما ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل کی جہانوں میں آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا خلفائے راشدین، روشن شرف اور بلند منزلت والے ہدایت یافتہ امام ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، صحابہ و تابعین سے، اور ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں اور اقتداء کریں۔ اے سب سے بہتر درگزر اور معاف کرنے والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان، فیاضی و خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما۔ ہمارے اماموں اور سربراہوں کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کی حق اور درستگی کے ذریعہ تائید فرما۔ اے اللہ، ان کو اور ان کے اہلیہ ہیت کو اور مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہے، اور جن میں بندوں اور ملکوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اے اللہ، ہمارے عقیدہ، قیادت، امن، استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور سرحدوں پر تعینات فوجیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے شہداء کو قبول فرما، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے زخمیوں کو عافیت دے، ان کے نشانے اور رائے کو درست کر، اور اپنے دشمن اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد کر۔ اے اللہ، مسلمان مردوں عورتوں کو مغفرت فرما، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے تعلقات کو درست کر، انہیں امن کی راہ کی ہدایت دے، انہیں ظاہری و باطنی فحش کاموں اور فتنوں سے محفوظ رکھ، ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کے خون کی حفاظت فرما، اور تو ہر جگہ کمزوروں کے لیے ہو جا۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت کر اور اس کی شان کو بلند کر، اس کے ستونوں کو مضبوط کر اور اسے تا قیامت بلند و معزز رکھ۔ اے اللہ، مسلمانوں کے مقدسات کو چال بازوں کی چال، مکاروں کے مکر اور دست درازی کرنے والوں کی دست درازی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، انہیں قیامت کے دن تک بلند رکھ۔ اے اللہ، غاصب صہیونیوں کے خلاف فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے کرم کرنے والے، ان کی بھوک مٹا۔ اے اللہ، ہمیں خوشخبریوں سے نواز۔ اے اللہ، فلسطین میں مسلمانوں کو غلبہ دے کر اے اللہ خوشخبری سے نواز۔ اے اللہ، ان کی بھوک مٹا۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اسے اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی چال کو خود اس کی طرف پھیر دے، اس کی تدبیر کو خود اس کی تباہی بنا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ، کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے۔ اے تا فضل اور احسان والے، اے اللہ، ہم تجھ سے ہر دنیاوی و اخروی ہر خیر مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے۔
جانتے ہیں، اور تجھ سے ہر دنیاوی و اخروی شر سے پناہ مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور یہ کہ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور اگر تو کسی قوم کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کر تو ہمیں اپنے پاس فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لے۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، عافیت کے بدلنے اور ہر ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں تو نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں شعبان میں برکت و نواز اور ہمیں رمضان مبارک پہنچا اور ہمیں اس میں روز قیام اور نیک اعمال کی توفیق دے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں، ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو، تمام زندہ اور مردہ مسلمان مرد و عورت کو معاف فرما، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا اور سے مشک بیان کرتے ہیں، پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔